ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو جا رہا، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا، تاکہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے، جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے، جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے۔ کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے، ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں۔ میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی، ہمارا خیال رکھو نا، گاڑی بھڑ جائے گی۔ تو انسانی ضروریات ہیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ میری ماں بہنوں سنو، ہم ماں بہنوں کہتے ہیں، بہنوں بھائیوں نہیں، بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں، تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا، ڈیفرنٹ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے، بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ، میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں، تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں۔ جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا، ایک دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس۔ ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے، پیڑ تھے، ٹریز تھی بہت زیادہ، لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی، کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا۔ چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے، لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں، اس لیے چڑیوں نے، کووں نے، کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے، پانی نہیں تھا دور دور تک۔ ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو، نہیں دو، اب تو آواز صحیح ہو گئی، لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا۔ کل بھی بہت دور پروگرام ہے، علی پور دوار، نیو علی پور دوار، کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے، تو سنیے میرے بھائیوں، لیکن ہے بنگالی میں۔ تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو۔ اب بیوی کو کیا معلوم تھا؟ بیوی کو نہیں معلوم تھا، وہ تو سوچ رہی ہے یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب بند کر دیا لوگ نہیں چلے گا تو ہو جائے گا، یہ تو پاگل پن ہے۔ چھوڑ دیا، درخت ہیں لیکن چڑیے نہیں ہیں، سائیں بیت رہی ہے جنگل میں۔ اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے، کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا، رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے۔ لیکن سوچو آج لائٹیں ہیں تب، موبائل کا زمانہ ہے تب، وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے۔ بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے،
یہاں چھوڑا, چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں. آئے ابراہیم, کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا. اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا. آگے پھر بڑھ گئے. بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں اے میرے ہسبینڈ, کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا. ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں. ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں, جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا, اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا, وقت کی بربادی ہوگی. چلے آگے. بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا. وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ, میں روکوں گی نہیں. اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, قرآن کے الفاظ دیکھیے, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے, بیابان جنگل ہے, درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں, خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں, یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا, ہماری عزت کو تار تار کر دیا, تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی, پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ, اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں, گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں, اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں, زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں, توحید سیکھو. بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا, ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے. یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا, اس کوشچن کا جواب, اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ. آئے میری بیوی, میں نے تجھے اور تیرے بچے کو, اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے, اللہ کے حوالے کر دیا ہے, اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے. اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں. کب آؤ گے پتہ نہیں, ایک دن بھی لگ سکتا ہے, ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے, ایک سال بھی لگ سکتا ہے, 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں. کوئی جواب نہیں
کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ. بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے. دیکھیے جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائے، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر. اور کیا کہتی ہے؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے. ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے. کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. ایمان قربانیاں مانگتا ہے. تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو. نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں. پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں. لی اور ہے دوسروں کی، لی کچھ. اب جاؤ، چھوڑ دیا. جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا. آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا. اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا. آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا. کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر. اب آپ کو جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا. اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا. یہاں سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی دین کے لیے. جانے دیا. چلے گئے. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا. ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا. ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا، پانی نہیں ہے. سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے. اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے. مروہ کی طرف جا رہی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے، چلتی ہے، کہیں تیز چلتی ہے، کہیں آہستہ چلتی ہے، کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے، کہیں پھر آہستہ چلتی ہے. جہاں جہاں وہ تیز دوڑی تھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے، ہری بتی، یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے، اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے، پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے. لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنی نارمل چال. ہاجرہ کہیں تیز دوڑی، کہیں آہستہ، مروہ پہ پہنچ گئی. وہاں جھانک کر دیکھا کھائی پڑی ہے، کچھ نہیں. لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی، وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں، پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہے. پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. 7 چکر لگاتی ہے، 7 چکر. پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہے اللہ میں نہیں جانتی، جو کر سکتی تھی وہ کر لیا. میرے شوہر نے، ابراہیم نے مجھے اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے. اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی، یہ بچہ ہلاک ہو گیا، تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تیری ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا.
اے اللہ میرا ہسبینڈ میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. اللہ والوں کے امتحان ہوتے ہیں, یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں. تصور کرو, اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں, یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں, ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, یہی سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, یہی سے ڈاؤٹس اٹھتے ہیں. آئیے چلیے اور دیکھیے منظر. میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے. اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے, اس کے لیے پانی کا انتظام کر. اب اس نے اتنا کہا ہی تھا, مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیوں, اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے. اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے. ایمان عورت کے اندر ہاجرہ کی دعا رنگ لائی. اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو, میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں, اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں, تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا. جاؤ, آئے جبریل زمین پر جاؤ, جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے, جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں, اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو. جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا, چشمہ پھوٹ گیا پانی کا. ہاجرہ نے پانی دیکھا, پانی بہ رہا ہے. ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی. پانی تھوڑا ہو تو سمٹے, وہ تو بہ رہا ہے, پھر سمیٹتی ہیں, پھر سمیٹتی ہیں. پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی, پانی کہاں جا رہا ہے, پانی کہاں جا رہا ہے. پھر سمیٹتی ہیں, کہتی زم 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 زم. یہ عبرانی زبان کا شبد ہے, اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی. زم 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 زم, رک رک, ارے کہاں جا رہا, رک رک, ٹھہر جا, رک جا, اسٹاپ, رک جا. پانی نہیں رک رہا ہے. پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی, جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں. اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن, اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی, اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی. اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی, پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی, تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا. اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی. جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہ رہا ہے نا, لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں, پیشاب بھی کر رہے ہیں, اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی. دو چیزیں, ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے, کوئی عزت نہیں ہے, عورت پہ سارا ظلم, وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی, جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے, اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر, عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں, ہاجرہ جہاں دوڑی تیز, وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر, جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی,
قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کے اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے. ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے. مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا؟ دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا. ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے. شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا. بکری بھی پانی پی رہی تھی. تو شیر نے بکری سے پوچھا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی. تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا. پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ بکری بولی، راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں. بکری نے جواب صحیح دیا. شیر نے کہا اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے، زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے. آیا اور مارا ایک پنجہ، ہو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو. بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا. میرے بھائیوں، شیر اور بکری کو
समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की जरूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो, आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही है उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहां ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और उसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। अभी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोचकर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए। नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहिरा अच्छा कर दो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आप क्या कहते हैं सियार, 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए, अल्लाह की कसम जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने
खरगोश, रैबिट, तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। तीन जानवर और तीन ही खाने वाले, आप बड़े हैं हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा कम वक्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बच्चा खरगोश तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिए। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा। उसने कहा अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा, अरे बहुत आसान। हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची? आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे। बंगाल वालों तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आजादी के साथ घूम रहा है। अल्लाह करे कि यही अक्ल यूपी वालों को भी आ जाए। तो मेरे भाइयों सोचो, बहुत कुछ कह दिया, हो सकता है कल इंडिया टीवी वाला इसी को काट काट के दिखाए, लेकिन दिखाएगा कब? जब ये यूट्यूबर अपने चैनलों पे देंगे तब। अगर ये नहीं देंगे तो अल्लाह की कसम नहीं दिखाएगा। लेकिन इन कमीनों की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सच बताता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा मेरे ऊपर केस और मुकदमे इन चैनल वालों की वजह से, इनकी वजह से चले। अब इसको काटेंगे। शेर, मौलाना ने जालिम शेर कहा किसको, और उसका नाम तक डाल देंगे। ये समझने की जरूरत है। लोमड़ी की मसलिहत की तरह तुम भी समझो मसलिहत किसमें है, क्या देना है क्या नहीं देना है। अपना चैनल मत चलाओ वरना हराम रोजी खाओगे तुम। वो मालूम है, वो तो हम पढ़ते हैं, लिस्ट बन रही है हमारी, कौन कौन क्या क्या दे रहा है, कौन कौन दे रहा है। एक दिन सब तकरीरें निकलवा देंगे, सब कहां से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, वो पूरा हमको भी लोमड़ी से बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। जब तक कंट्रोल कर रहे हैं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। सब्र का भी एक पैमाना होता है, हमारे सब्र का ज्यादा फायदा ना उठाएं आप लोग। तो मेरे भाइयों सुनिए, फैसला भी कर दिया, और क्या कहा, सुबह ये शाम को ये, और खरगोश बीच में। वाह वाह वाह, कितना अच्छा फैसला किया। फिर शेर क्या कहता है, लोमड़ी
तुझे इतना अच्छा फैसला करना किसने सिखाया? उसने कहा भेड़िए। यानी भेड़िए ने ये फैसला न किया होता तो मुझे ये इबरत नहीं मिलती। तो आप एक देख रहे हैं ना, उसने पहले तो भेड़िए से कहा फैसला कर, तो भेड़िए ने हालांकि सही फैसला करा था। हिरन आपने मारा, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैंने मारी, मैं खा लेता हूँ, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। लेकिन सही फैसला भी बादशाह को कबूल नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। मारा बच्चा, कितना खराब फैसला। तो आप चाहे कितने अच्छे रहिए, चाहे कितना देशभक्त बने रहिए, इस भारत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दीजिए, अगर सरहद पर कोई मुसलमान मारा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देखो देश का गद्दार तो नहीं था। बादशाह यही कहेगा हमें देखना पड़ेगा क्या है, वरना इस दौर के अंदर नचनियों को और कमर मटकाने वालियों को पद्मश्री अवार्ड मिल जाता है। जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है, और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।